ان کے پہلو رات کو بستروں سے الگ ہوتے ہیں اور رب کو پکارتے رہتے ہیں، جو رب نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں اس کے نام پر۔ کیا مومن اور فاسق برابر ہوں گے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے نقلی دلیل موسیٰ علیہ السلام سے دی اور اس کے بعد فرمایا کہ موت سے پہلے پہلے ایمان قابل قبول ہے۔ قل یوم الفتح لا ينفع الذین کفروا ایمانہم، اور جب وہ اللہ کا فیصلہ آ جائے گا پھر ایمان نفع نہیں دے گا۔ اس کے بعد سورۃ الاحزاب ہے جی۔ سورۃ الاحزاب میں اصلاح معاشرہ کے قوانین بھی ہیں اور رسموں کا خاتمہ اور توڑ بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں جب تشریف لائے، اس وقت ایک بڑی مشہور رسم یہ تھی کہ اگر کوئی کسی کو منہ بولا بیٹا بنا لیتا، جس کو متبنہ لے پالک بھی کہتے ہیں، تو اس کو حقیقی بیٹے کی طرح سمجھتا تھا۔ چنانچہ اس کے حقیقی بیٹے والے احکامات جاری تھے، جبکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہوتا۔ ظاہر بات ہے وہ اس کا اصل باپ تو نہیں ہے نا، اس نے اس کو پالا ہے اور بیٹوں کی طرح رکھا ہے۔ بیٹوں کی طرح رکھنے سے یہ مطلب تھوڑا ہی بن گیا کہ وہ اس کا حقیقی بیٹا ہو گیا۔ حقیقی بیٹا تو وہ ہے کہ جس کے ساتھ اس کی بیٹی کا نکاح جائز نہیں، وہ بہن بھائی ہیں، جبکہ منہ بولا بیٹا اور اس کی بیٹی کا نکاح جائز ہے، کیونکہ یہ سگے بہن بھائی تو نہیں ہیں۔ ایسے ہی جب وہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہے تو اس کی بیوی اس کی حقیقی بہو نہیں ہے۔ سسر اور بہو کا نکاح تو نہیں ہو سکتا، لیکن منہ بولے بیٹے کی بیوی کے ساتھ طلاق دینے کے بعد ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس کا حقیقی بیٹا نہیں اور وہ اس کی حقیقی بہو نہیں۔ لیکن وہاں یہ رواج تھا کہ ایسے ہوتا تھا۔ اس رسم کی بھی تردید کی گئی ہے۔ اسی طرح زہار یہ ہے کہ آدمی اپنی بیوی کو اپنے ماں کے ساتھ تشبیہ دے اور کہے انت علیہ کا ظہر امی، تم مجھ پر ایسی ہو جیسی میری ماں کی پیٹھ ہے۔ تو اگر عرب میں اس وقت کے دور میں کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ زہار کر لیتا اور ایسا جملہ بول دیتا تو اس کو پھر ماں کا درجہ ہی دے دیتا اور اپنے اوپر ہمیشہ کے لیے حرام سمجھ لیتا۔ اس کی بھی تردید ہے کہ ماں منہ بولنے سے بیوی نہیں بن جاتی، ماں وہی ہے جو ماں ہوتی ہے۔ یہ لفظ درست نہیں ہے، لیکن بیوی بہرحال ماں نہیں بن جاتی۔ اسی طرح اللہ کے علاوہ کسی پر بھروسہ رکھنا درست نہیں۔ آپ اگر سورۃ احزاب کا پہلا رکوع پڑھیں نا جی، اس میں آپ کو یہ نظر آئے گا بڑا عجیب کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھروسہ اللہ کی ذات پر رکھو وتوکل علی اللہ، اور آگے اللہ فرماتے کسی شخص کے پیٹ میں، کسی شخص کے پہلو میں اللہ نے دو دل نہیں بنائے، دل ایک بنایا۔ ساتھ فرمایا اگر بیوی سے زہار کر لو وہ تمہاری ماں نہیں بن جاتی۔ ساتھ فرمایا منہ بولا بیٹا تمہارا حقیقی بیٹا نہیں بن جاتا۔ اب بظاہر یہ لگتا ہے یہ تینوں باتیں بے ترتیبی ہیں، دو دل نہیں بنائے، بیوی جناب ماں نہیں ہے، اور منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہے، یہ تین الگ الگ موضوع ہیں۔ ساتھ ہے وتوکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ رکھیے۔ مفسرین پر اللہ کی رحمتیں ہوں، انہوں نے فرمایا کہ مطلب یہ ہے جیسے کسی کے پہلو میں دو دل نہیں، ایسے ہی بیوی اس کی ماں نہیں، ایسے ہی منہ بولا بیٹا اس کا حقیقی بیٹا نہیں۔ جب دل دو نہیں ہیں، دل ایک ہی ہے تو وتوکل علی اللہ، ایک دل میں بھروسہ بھی صرف ایک ذات پر ہی ہونا چاہیے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جی۔ اس کے بعد آگے واقعہ انشاءاللہ آئے گا، لیکن اس سے پہلے جنگ احزاب کا واقعہ ہے۔ جنگ احزاب کو جنگ خندق بھی کہتے ہیں، اور یہ وہ وقت تھا جب اس کے جنگ میں اصل کردار تو یہود کا تھا، لیکن آپس میں سب نے یہ طے کیا
کہ مل کر مسلمانوں پر حملہ کرتے ہیں، بعد میں اپنے اختلافات دیکھے جائیں گے، فی الحال سارے اکٹھے ہو جائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کے خلاف متحد ہو کر کوشش کریں۔ چنانچہ مختلف قبائل اپنے اپنے لشکر لے کر مدینہ پر چڑھ دوڑے اور 12,000 کے تقریباً لشکر مدینہ کی طرف آیا، اور مدینہ منورہ میں کم و بیش 4,000 مسلمان تھے۔ اب اپنے گھروں میں ان کی تعداد بھی کم ہے، اور اس وقت حالت بھی یہ تھی مالی طور پر کہ بہت پریشان کن حالات تھے۔ اسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ فرمایا کہ کیسے مقابلہ کیا جائے، تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک رائے دی، اور اس رائے کو پسند کیا گیا اور اس پر عمل کیا گیا کہ مدینہ کے اطراف میں خندق کھودی جائے، گڑھے کھودے جائیں، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ کافر جب آئیں گے درمیان میں خندق ہوگی، خندق کے اندر اتریں گے تو اوپر سے مارنا آسان ہو جائے گا، اور اگر خندق میں نہیں اتریں گے تو فائدہ یہ ہوگا کہ وہ مدینہ سے باہر ہی رکے رہیں گے اور ہم دوسری سائڈ سے دفاع کرتے رہیں گے۔ خندق کھودنا شروع ہو گئی۔ اس وقت غربت کا یہ عالم تھا کہ بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتھر باندھے گئے، کمر سیدھی نہیں ہوتی تھی سہارا دینے کے لیے، اور سردی سخت تھی اور چادریں بھی بہت کم پڑ گئی تھیں۔ اس غربت میں اور اس فقر کے عالم میں اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خندق کھود رہے ہیں، اور زبان پر یہ شعر تھے، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم وہ لوگ ہیں، ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، علی الجہاد ما بقینا ابدا، جب تک جسم میں جان رہے گی جہاد میں اللہ کے نبی کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں فرماتے اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ، اے اللہ اصل عیش تو آخرت ہی کی عیش ہے، تو میرے انصار کی بھی مغفرت فرما اور میرے مہاجرین کی بھی مغفرت فرما۔ بہرحال خندق کھودی جا رہی ہے، اس دوران کئی واقعات بھی آئے ہیں جن کی تفصیل کا وقت نہیں، ایک میں واقعہ صرف عرض کرتا ہوں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت جابر کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹ پر پتھر باندھا ہوا ہے، تو مجھے بہت افسوس ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور حالت یہ ہے کہ پیٹ کے اوپر پتھر باندھا ہوا ہے۔ میں نے اللہ کے نبی سے اجازت چاہی اور گھر چلا گیا، گھر والی سے جا کر کہا کھانے کی کوئی چیز بھی گھر میں ہو چھپا کر اور بچا کر نہ رکھنا، میں نے محبوب الہی رب العالمین کے سچے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر پتھر باندھا ہوا دیکھا ہے، مجھ سے برداشت نہ ہو سکا۔ گھر والی نے کہا یہ جو تھوڑے سے پڑے ہیں، اس کے علاوہ تو کوئی چیز نہیں۔ میں نے کہا تم جلدی سے چکی چلاؤ اور ان کا آٹا بناؤ۔ وہ ادھر لگ گئی، بکری کا ایک بچہ ہمارے گھر میں تھا، میں نے اس کو ذبح کیا، گوشت تیار کر کے میں سالن پہ لگ گیا۔ گھر والی روٹیاں تیار کر رہی ہے آٹا پیس کر، اور میں بکری کے بچے کو ذبح کر کے سالن تیار کر رہا ہوں، یہاں تک کہ جو کی روٹیاں اور بکری کے گوشت کا سالن کچھ تیار ہو گیا۔ میں بھاگ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور میں نے کہا یا رسول اللہ خود بھی تشریف لے آئیں اور 8-10 بندے ساتھ اور بھی لے کر آئے، ہمارے گھر میں 8-10 بندوں کا کھانا تیار ہے، آپ کی دعوت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خندق سے باہر نکلے، کدال آپ کے ہاتھ میں تھی، آپ نے وہ رکھی، ہاتھوں کو جھاڑا اور کہا خندق والوں تم سب کی جابر کے گھر دعوت ہے۔ جابر کہتے ہیں اس وقت کم و بیش 1000 آدمی ادھر خندق کھود رہا تھا۔ جب یہ اعلان حضور نے کیا تو پنجابی میں کہتے ہیں میرا تو ترا نکل گیا کہ یار ہمارے گھر میں کھانا ہے 10 بندوں کا اور دعوت مل گئی ہے 1000 بندوں کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جابر جب تک میں نہ ہوں نا کھانا شروع نہیں کرنا۔ یا رسول اللہ ہمارے گھر میں تو اتنی جگہ بھی کوئی نہیں ہے، فرمایا 10 بندے بیٹھیں گے۔ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، صحابہ کرام آپ کے ارد گرد ہیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، جابر کہتے ہیں وہ ہانڈی
جو سالن والی میں نے اٹھا کے سامنے ہی کر دی کہ یہی ہے جی ہمارے پاس۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لعاب دہن اس سالن کے اندر ملائی اور پھر کہا تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، اے اللہ برکت دینے والی ذات تو تیری ہی ہے۔ بولو برکت دینے والی ذات کس کی ہے؟ تبارک الذی بیدہ الملک، برکت دینے والی وہ ذات ہے جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدی، برکت دینے والی وہ ذات ہے جس نے قرآن نازل کیا۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، برکت دینے والی وہ ذات ہے جس نے آسمان میں برج بنائے۔ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، برکت دینے والا نام تیرے رب کا ہے جو عظمت والا اور بزرگی والا ہے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں 10 بندے آئے اور بیٹھے، کھانا کھایا انہوں نے پیٹ بھر کے، وہ اٹھ کر چلے گئے، اگلے 10 آئے، وہ اٹھ کر چلے گئے، اگلے 10 آئے۔ اسلام کا پورا لشکر کھانا کھا کر فارغ ہو گیا۔ واللہ ما نقص منا قطرۃ واحدہ، اور اللہ کی قسم جو سالن میں نے تیار کیا تھا اس میں سے ایک قطرہ بھی کم نہ ہوا، ہانڈی اسی طرح بھری ہوئی پڑی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی اس میں برکت ڈالی۔ بہرحال صحابہ کرام کہتے ہیں ہم کھود رہے تھے خندق، ایک بڑا پتھر آیا، کدالے مار مار تھکے جناب، وہ ٹوٹے ہی نہیں۔ یا رسول اللہ پتھر بہت بڑا آ گیا ہے، تھک گئے۔ آپ نے فرمایا کدھر ہے مجھے بتاؤ۔ اللہ کے نبی نے ایک ہی کدال ماری، ریت کی طرح ذرے ذرے ہو گیا وہ۔ بہرحال کفار کا لشکر آ گیا جی، آگے انہوں نے دیکھا خندق کھودی ہوئی ہے، بڑے حیران رہے کہ اس کے لیے تو ہم تیاری نہیں کر کے آئے تھے، اب اندر جاتے ہیں تو کوٹ پڑتی ہے۔ باہر کھڑے رہے اور مقابلہ کوئی خاص نہ ہوا کیونکہ آگے رکاوٹ جو تھی۔ تو اس دوران یہودیوں کا قبیلہ تھا بنو قریظہ، بنو قریظہ کے ساتھ معاہدہ تھا۔ بنو نذیر اس سے پہلے معاہدہ توڑ چکے تھے لیکن ان کا ذکر انشاءاللہ 28ویں پارے میں آئے گا، وہیں پر کریں گے۔ یہ بنو قریظہ جو تھے ان کے ساتھ معاہدہ تھا اور انہوں نے یہ مسلمانوں سے معاہدہ کیا تھا کہ ہم آپ کے خلاف لڑیں گی بھی نہیں اور کسی لڑنے والے کا ساتھ بھی نہیں دیں گے۔ گویا کہ ان کے ساتھ یہ پکا معاہدہ تھا کہ چاہے سارے جہان کے کافر اکٹھے ہو جائیں انہوں نے ان کا ساتھ نہیں دینا۔ لیکن یہ ایسے بدبخت نکلے کہ جب دیکھا انہوں نے کہ بھئی لشکر آ گئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم بھی معاہدہ توڑ دیں۔ کیوں کہ مسلمانوں نے تو ویسے ہی ختم ہو جانا ہے اور یہ کافر اتنے زیادہ آ گئے ہیں اور مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بچ جائے گی تو پھر جناب ہمارا ایسا نہ ہو کہ کافروں کے ساتھ ہم پیچھے رہ جائیں، ہم بھی ان کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ عین موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ بنو قریظہ نے معاہدہ توڑ دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ شاید غلط خبر ہو، آپ نے 2 صحابہ کرام کو تحقیق کے لیے بھیجا۔ وہ انہوں نے آ کے واپس بتایا کہ یا رسول اللہ واقعی خبر سچ ہے اور ان بدبختوں نے معاہدہ توڑ دی ہے۔ یہ خبر سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقیناً دکھ ہونا چاہیے تھا، افسوس ہوا۔ حدیث پاک میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے افسوس کی وجہ سے، چادر کر لی اور چہرہ کے اوپر بھی ڈال لی، لیکن تھوڑی دیر کے بعد آپ مسکراتے ہی اٹھے اور فرمایا خوش ہو جاؤ اللہ تعالیٰ کی مدد آنے والی ہے۔ سبحان اللہ۔ بہرحال اب کیا ہے، قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے ایمان والو وہ وقت یاد کرو نا۔ کیا کون سا وقت یا اللہ؟ فرمایا اذ جاءتکم جنود، جب لشکر آئے تمہارے پاس، ایک لشکر نہیں کئی لشکر۔ سورت کا نام بھی الاحزاب، احزاب جمع حزب کی، حزب کہتے ہیں ایک لشکر کو اور احزاب کئی لشکر آئے۔ حالت اس وقت کیا تھی؟ ادھر سے بھی کافروں کے لشکر آ رہے ہیں اور ادھر سے بھی آ رہے ہیں۔ اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم، ادھر سے بھی آ رہے ہیں اوپر سے بھی اور نیچے سے بھی۔ وَإِذ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، اور آنکھیں پھر گئیں۔ جب خوف ہوتا ہے نا پھر آنکھیں پھرتی ہیں ادھر ادھر، جناب یہ حالات بڑے خراب ہو گئے۔ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور دل جو ہے حلق تک آ گئے، ہمارے اردو کا محاورہ کلیجے منہ کو آ گئے، طرح طرح کے خیال آنے لگے۔ ہنالک ابتلی المؤمنون، اس وقت ایمان والے خوب آزمائے گئے۔
وزلزلوا زلزالا شدیدا، اور جھنجھوڑ کر رکھ دیے گئے۔ اب کیا ہوا کہ منافقین اس موقع پر وہ جناب بڑے فرار ہونے کے چکر میں، اللہ فرماتے ہیں منافقین کیا کہہ رہے ہیں، کہنے لگے ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، نعوذ باللہ، کہنے لگے اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ کدھر مدد آئے گی، کدھر مدد آئے گی، یہاں تو مارے جائیں گے، کافر آ رہے ہیں اور ہمیں تو چھوڑیں گے نہیں، اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے ساتھ نعوذ باللہ دھوکے کا وعدہ کیا۔ ایک گروہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اجازت مانگنے لگا، مدینہ سے باہر ہمارا ڈیرہ ہے نا جی، ادھر بندہ کوئی نہیں ہے اور بڑی ایمرجنسی بن گئی ہے، وہاں ہمارا جانا ضروری ہے، ان بیوتنا عورا۔ اللہ فرماتے ہیں حالانکہ وہاں مجبوری کوئی نہیں تھی، ان یریدون الا فرارا، وہ فرار ہونا چاہتے تھے۔ ٹھیک ہے جی، جاؤ جنہوں نے جانا ہے جاؤ۔ اب وہ جا رہے ہیں، بہانے بنا رہے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ، جب خوف آتا ہے نا تو میرے نبی منافقوں کی چہرے اور شکلیں دیکھنے والی ہوتی ہیں، تدور اعینہم کالذی یغشی علیہ من الموت، ان کی آنکھیں پھرتی ہیں جیسے موت کے وقت غشی طاری ہوتی ہے تو آنکھیں نہیں پھرتی، ایسے۔ اور اگر خوف چلا جائے اور ختم ہو جائے سلکوکم بألسنۃ حداد، پھر تو بڑی تیز زبانوں سے آپ کے پاس آ کر باتیں کریں گے اور کہیں گے ہم نے یوں کیا اور ہم نے یوں کیا، لگتا ہے ساری جنگ انہوں نے جیتی ہے، اصل تم ہیرو یہ ہیں جنگ کے، یعنی پھر بعد میں بہت باتیں کرتے ہیں لیکن موقع پر ایسے بے ایمان ہیں کہ بزدل ثابت ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ اجازت لے کر دائیں بائیں ہو گئے۔ رہی بات ایمان والوں کی، مخلص صحابہ کی، ان کی بات بھی سنیے۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، اور جب ایمان والوں نے لشکروں کو دیکھا، جو مخلص تھے، جو پکے ایمان والے تھے، انہوں نے کیا کہا، کہنے لگے هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، یہ وہی ہے جس کا ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے وعدہ کیا تھا، اور رب نے بھی سچ کہا تھا اور اس کے رسول نے بھی سچ کہا تھا۔ اور ایمان اور فرما برداری میں اور زیادہ وہ بڑھتے چلے گئے۔ بہرحال پھر کیا ہوا، کوئی خاص جھڑپ نہ ہوئی۔ ہاں، اس موقع پر ایک اور واقعہ بڑا زبردست پیش آیا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ سب کو رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی عظمت اور شان کے لیے بے مثال واقعہ جی۔ ایک کافر تھا جس کا نام تھا عمر بن عبد ود۔ یہ عمر بن عبد ود تلوار چلانے کا بڑا ماسٹر سمجھا جاتا تھا اور تلوار چلانے کا بڑا دھنی کہا جاتا تھا۔ یہ آیا اور خندق کے کنارے پر للکار رہا ہے، مسلمانوں کوئی ہے تم میں سے ایسا جو اکیلا میرے ساتھ آئے اور لڑائی کرے اور مقابلہ کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ یا رسول اللہ وہ للکار رہا ہے تو میں نہ جا کر اس کو سبق سکھاؤں۔ آپ نے فرمایا نہیں، کیونکہ جنگ مقصد نہیں، ہمارا مقصد دفاع ہے۔ تو بہرحال اس نے پھر للکارا تو آپ نے اجازت دے دی۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لہراتے ہوئے عمر بن عبد الود جو بڑا تلوار چلانے کا ماسٹر تھا اس کے پاس گئے۔ اس نے پوچھا تو کون ہے؟ فرمایا میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ اس نے بڑے متکبرانہ لہجے میں کہا کہ تم واپس چلا جا، تو بچہ ہے اور بچوں کو مارنے کی میری عادت نہیں، کوئی تگڑا پہلوان ہو تو چلو میں اس کے ساتھ لڑائی کروں، بچوں کے ساتھ تو میں نہیں لڑائی کرتا۔ حضرت علی نے فرمایا تیری عادت نہیں ہوگی لیکن تجھ جیسے خبیث کو قتل کرنے کا مجھے بڑا شوق ہے، چلو تیری نہ صحیح عادت میرا ہی شوق پورا کر دے، ذرا سامنے تو آنا۔ جب یہ بات کہی نا اس کو آیا غصہ، وہ گھوڑے سے نیچے اترا اور اس حضرت علی رضی اللہ عنہ پہ وار کیا۔ آپ نے ڈھال کے ذریعے اس کے وار کو روکا اور پھر ایک ہی وار حضرت علی نے کیا کہ عمر بن عبد ود کا سر تن سے جدا کر کے پھینک دیا۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، ایمان والوں کے جذبوں کی تو کیا ہی بات تھی، کہنے لگے یہ تو اللہ اور اس کے رسول کے سچے وعدے ہیں جی، سارے جہان کے کافر کٹھے ہو جائیں ہمیں ہمارا رب کافی ہے۔ بہرحال اس وقت ایسے کوئی اکا دکا واقعات تو ہوئے
لیکن زیادہ لمبی جنگ کوئی نہ ہوئی۔ پھر رب کی مدد آئی اور اللہ تعالیٰ نے طوفان بھیجا، تیز ہوا بھیجی۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا، ریح ہوا۔ آپ اگر قرآن مجید میں غور فرمائیں، جہاں بھی ریح واحد آیا ہے اس ہوا کا ذکر ہے جو عذاب بن کر آئی ہے، اور جب جمع آیا ہے پھر ان ہواؤں کا ذکر ہے جو خوشخبری بن کے آتی ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خوشگوار ہوائیں اللہ چلاتا ہے۔ یہ نہیں فرماتا کہ یرسل الریح ہوا، یعنی جمع کا لفظ جہاں بولا گیا ہے وہاں رحمت والی ہواؤں پر بولا گیا ہے، اور جہاں واحد بولا گیا ہے وہاں عذاب والی ہوا پر بولا گیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فارسلنا علیہم ریحًا، ہم نے ریح بھیجی، ہوا بھیجی، اور وجنودا لم تروہا، وہ لشکر بھیجے جنہیں تم نے نہیں دیکھا۔ وہ لشکر فرشتوں کے تھے۔ تیز ہوا چلی، خیمے اکھڑے اور جانور بدکے اور لوگ ڈرے، اور ساتھ ساتھ فرشتے آئے اور تھوڑے تھوڑے تھپڑ بھی ان کو مارے، اور جناب ادھر ٹھا ہوئے، درخت ٹوٹ رہے ہیں، برتن ٹکرا رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ فرشتوں کا تھپڑ بھی پڑے۔ تو پھر انہوں نے کہا بھی حالات تو ہو گئے خراب، موسم بڑا خراب ہو گیا، نکلو یہاں سے۔ چنانچہ وہ ناکام ہو کر واپس چلے گئے، اور اللہ نے مدینے والے نبی کی بھی حفاظت فرمائی، مدینہ شہر کی بھی حفاظت فرمائی، اور مدینہ کے سارے باسیوں کی بھی حفاظت فرما دی۔ اللہ فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس موقع پر تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ کس طرح استقامت کے ساتھ، کس طرح ڈٹ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سینہ تان کر دشمن کے مقابلے میں کھڑے رہے، اور ذرا بھی قدم ڈگمگائے نہیں۔ معلوم ہوا حالات جیسے بھی ہوں بھروسہ کس کی ذات پہ ہونا چاہیے جی؟ اچھا، اب جب وہ دشمن چلے گئے واپس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، غسل کر رہے ہیں تاکہ تھوڑا سستا لیں، کپڑے بدلیں۔ ظاہر بات ہے کم و بیش 25 دن گزر گئے تھے، وہاں پہ خندق کے ارد گرد مٹی ہے، دھوڑ ہے، یہ سارے مسائل ہیں، تو چلو اب ذرا تھوڑا آرام کریں۔ اتنے میں جبرائیل علیہ السلام آ گئے، اور جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ ہتھیار اتار دیے؟ فرمایا جی بڑے جلدی اتارے، ہم فرشتوں نے تو ابھی نہیں اتارے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جبرائیل رب کا کیا حکم ہے؟ کہ رب کہہ رہے ہیں وہ بنو قریظہ جن بدبختوں نے معاہدہ توڑا تھا، جا کر ان کی خبر لو۔ سنیے تو جو ہے نا سب حضرات، کل ایک ساتھی مجھے فون کر کے کہہ رہے تھے کہ ہم بھی آپ کا درس سنتے ہیں، تو باقی تو بڑا ٹھیک ہوتا ہے، تھوڑی آیتیں ساتھ زیادہ پڑھا کرو تاکہ ہم قرآن کھول کے بیٹھتے ہیں تو تاکہ۔ میں نے کہا یار ہمارے ساتھیوں کو بڑی نیند آئی ہوتی ہے، پہلے مشکل نہ میں ٹائم کور کرتا ہوں، اگر ساری آیتیں بھی میں ساتھ پڑھوں تو پھر تو گھنٹہ اور لگ جائے گا، تو یہ بیچارے بہت نیندر دے مارے ہوئے ہیں۔ توجہ ہے سب حضرات کی، جاگ کے سننا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی عصر کی نماز ہم نے بنو قریظہ کے قبیلے کے پاس جا کے پڑھنی ہے، جس نے ہتھیار اتارے ہیں وہ پہنے، جس نے نہیں اتارے وہ نہ اتارے، اور کرو تیاری، اور عصر کی نماز جا کر بنو قریظہ کے قبیلے کے پاس جا کر پڑھیں گے۔ اٹھائی حدیث کی کتابیں، کسی ایک صحابی نے بھی اعتراض نہیں کیا، کسی ایک صحابی نے بھی اعتراض نہیں کیا کہ یا رسول اللہ اتنے دن تو وہاں گزر گئے، چلو کل چلے جائیں گے، کل چلے جائیں گے، آج تو آرام کر لیں۔ نہیں، جبرائیل رب کا حکم لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا حکم صحابہ کو سنایا، اور ابھی نکلنے کا کہا، زور ہو رہی ہے اور عصر وہاں جا کر پڑھنی ہے۔ سب نے تیاری شروع کر دی، بھائی اللہ اور اس کے رسول کا حکم آیا ہے، بس اعتراض نہیں کرنا، فوراً ہم نے فرما برداری کرنی ہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں یہ بھی بیان کیا کریں وہ کیسے فرما بردار تھے۔ اعتراض کرنے آسان ہیں، ان کے کمالات بیان کرنا
یہ مشکل نظر آتا ہے، ان کے کمالات بھی بیان کریں۔ میں اکثر ایک گزارش کرتا ہوں سمجھانے کے لیے، دیکھو جی میرے والد صاحب اس دنیا میں نہیں رہے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ آپ میں سے کتنے لوگ ہوں گے جن کے والدین دنیا میں نہیں ہیں، اللہ سب کی مغفرت فرمائے۔ اب اگر آپ کہیں کسی محفل میں کسی جگہ پہ اپنے والدین کا ذکر کرتے ہوں گے، میں بھی کرتا ہوں اپنے والد صاحب کا ذکر، تو مجھے پتہ ہے کہ انسان ہونے کے ناطے ان سے بعض غلطیاں بھی سرزد ہوئیں جو میرے علم میں ہیں، لیکن میں جب بھی ذکر کرتا ہوں نا ان کی غلطیوں کا ذکر نہیں کرتا، ان کی تعریفوں اور اچھائیوں کا ذکر کرتا ہوں۔ ایسے ہے یا نہیں بھائی؟ آپ میں سے کون کوئی بندہ ہے جو کھڑا ہو کر کہے یار میرے والد صاحب نے اے بھی غلطی تھی، یہ بھی غلطی تھی، وہ بھی غلطی تھی، حالانکہ پتہ ہے لیکن غلطیوں کا ذکر کوئی نہیں کرتا، ان کی اچھائیوں کا ذکر کرتے ہیں، جبکہ مجھے پتہ ہے کہ میرے والد کے لیے اللہ بخشش فرما دے، اس کا کرم ہے، لیکن کوئی رب کا وعدہ نہیں ہے۔ صحابہ اکرام کی غلطیاں گننے والوں، صحابہ اکرام کے لیے تو رب نے بخشش کے وعدے کر رکھے ہیں۔ کوئی بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں آئی ہے؟ ان کے لیے تو رب نے مغفرت کے وعدے، لہم مغفرۃ ورزق کریم، لہم مغفرۃ ورزق کریم فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر عفی اللہ عنکم، اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے۔ قرآن کتنی جگہ پہ کہتا ہے، اس لیے اللہ کا واسطہ یہ کسی پر تنقید اور اعتراض نہیں ہے، ہر بندہ اس میں غور کرے کہ ان کی اچھائیوں کو بیان کیا کرو، جن کے لیے رب نے مغفرت کے وعدے کر رکھے ہوں نا، ان کی غلطیاں تلاش کرنے کی ضرورت نہیں۔ بہرحال کسی صحابی نے نہیں کہا جی کل چلے جائیں گے، کہا ٹھیک ہے جی آج جانا ہے تو آج ہی جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور جا کر بنو قریظہ کا محاصرہ کر لیا۔ یہاں پر ایک اور بات بھی پیش آئی، وہ بھی اسی طرح ہی ہے جیسے میں نے پہلی بات عرض کی، یہ بھی اسی طرح ہی ہے، وہ یہ ہے کہ فروعی مسائل میں شدت نہیں ہونی چاہیے، فروعی مسائل میں شدت نہیں ہونی چاہیے۔ فروعی مسائل کا مطلب یہ ہے، ایک تو ہے عقائد، توحید اور شرک، یہ تو بالکل مد مقابل ہے، اس میں تو کوئی نرمی نہیں۔ ایک شخص کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی آخری ہیں، دوسرا کہتا ہے نہیں جی آخری نہیں ہے، اس میں تو کوئی نرمی نہیں ہے، یہ تو عقائد کی بات ہے۔ ایک قیامت کا قائل ہے، ایک نہیں قائل، یہ تو عقائد کی بات، اس میں تو نرمی کوئی نہیں۔ فروعی مسائل اعمال میں جو روایات اور احادیث میں مختلف چیزیں ثابت ہیں، پھر فقہا کسی دلیل، ایک فقیہ ایک دلیل کو بہتر سمجھتا ہے، کہتا ہے یہ ٹھیک ہے، غلط دوسرے کو بھی نہیں کہتا، دوسرا اس کو بہتر سمجھتا ہے، غلط اس کو بھی نہیں کہتا، تو ان میں گنجائش ہے، جس پہ آپ کا دل چاہے عمل کریں، لیکن اس میں الجھنے کی ضرورت نہیں، اس میں جھگڑوں کی ضرورت نہیں، پہلے ہی امت کا شیرازہ بکھر چکا ہے اور امت بٹ چکی ہے، مزید آگے اس کو توڑنے کی ضرورت بھی نہیں اور گنجائش بھی نہیں۔ اب سنیے اس موقع پر کیا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تیاری کرو اور عصر کی نماز بنو قریظہ کے قبیلے میں جا کے پڑھیں گے۔ یہ کس نے فرمایا؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ صحابہ کرام نے تیاری شروع کر دی، جناب سامان اٹھایا وغیرہ، اب روانہ ہو گئے، لیکن ظاہر ہے جو کہ کچھ پہلے روانہ ہوئی ہے، کچھ بعد میں روانہ ہوئی ہے، وہاں جا کر اکٹھا ہونا تھا۔ اب راستے میں عصر کی نماز کا ٹائم ہو گیا، ابھی نکل رہے تھے، نماز عصر کا ٹائم ہو گیا۔ بعض صحابہ نے کہا بھائی تاخیر ہوتی ہے تو ہو جائے، حضور نے جو کہا تھا کہ وہاں جا کر پڑھنی ہے تو وہیں جا کر پڑھیں گے۔ بعض نے کہا قرآن کیا کہتا ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بھائی وقت ہو گیا تو پڑھو، اب وہاں نہیں پہنچ سکے تو پڑھو۔ چنانچہ بعض صحابہ نے نماز ادھر ہی پڑھ لی راستے میں، اور بعض نے تاخیر کر دی لیکن وہاں جا کر پڑھی بنو قریظہ میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ مسکرائے اور آپ نے فرمایا دونوں نے ٹھیک کیا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کسی کو آپ نے نماز دہرانے کا حکم نہیں دیا۔ معلوم ہوا فقہی اختلافات اسی قسم کے ہوتے ہیں، ان میں بھی زیادہ الجھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بہرحال وہاں گئے جناب، بنو قریظہ کا محاصرہ کر لیا، ان کے جناب قلعے تھے اور مورچے بنائے ہوئے تھے، اور اس وقت کے حساب سے ان کی رہائش گاہیں اچھی تھیں۔ صحابہ کرام نے محاصرہ کر لیا، اللہ فرماتے ہیں قذف فی قلوبہم الرعب، رب نے ان کے دلوں میں خوف طاری کر دیا، صحابہ کا رعب بٹھا دیا۔ کیوں کہ جو چور ہوتا ہے نا جی وہ بزدل ہوتا ہے،
اب بےایمانی تو انہوں نے خود کی ہوئی تھی معاہدہ توڑ کر، ڈر ان کو پہلے لگا ہوا تھا کہ بھائی باقی کافر تو گئے، خیر ہماری بھی کوئی نہیں ہے۔ جب محاصرہ کیا نا اور فوراً کیا، جنگ احزاب کے فوراً بعد کیا تو ڈر گئے، اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ اب کیا ہے، اگر کوئی اپنے گھر سے باہر نکلتا تو صحابہ اس پر تیر برساتے، اب وہ ڈھیر ہو جاتا، ڈر کے مارے باہر نہ نکلتے، اندر ہی رہتے۔ اور اٹیچ بات تو اس وقت نہیں ہوتے تھے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ کیا ان کے گھر کے اندر کیا حالات بنے ہوں گے، جب باہر نکلتے ہوئے ڈرتے تھے، سب کچھ اندر ہی ہو رہا تھا، تو کیا ان کی کیفیت بنی ہوگی۔ رعب طاری ہوا، بڑے پریشان ہوئے، کہنے لگے کچھ ہمارے ساتھ نرمی کی جائے، کچھ ہمارے بارے میں کوئی فیصلہ کیا جائے۔ بھلا نرمی ایسے بے ایمان کے ساتھ کون کرے جی؟ شیخ سعدی کے فرماتے ہیں برے آدمی کے ساتھ نرمی کرنا اسی طرح گناہ ہے جیسے اچھے آدمی کے ساتھ سختی کرنا گناہ ہے۔ مثال کے طور پہ چور کا ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے، فرمایا اس میں نرمی نہیں کرنی، یہاں نرمی کرنا گناہ ہے۔ اور عام مسلمان کو ہاتھ کاٹنا کیا، ہاتھ اٹھانا بھی گناہ ہے، وہاں ہاتھ اٹھانا گناہ ہے، یعنی جہاں پر جو مناسب ہے نا وہ کام کرنا چاہیے۔ اب جناب ان کا گھیرا جب تنگ ہوا، انہوں نے کہا جی اگر سعد کو فیصل مقرر کر دے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ہم ان کا فیصلہ قبول کر لیں گے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ احزاب میں تیر لگا تھا اور وہ زخمی ہو گئے تھے، اور وہ جنگ اس قریظہ میں وہ نہیں آئے تھے اپنے زخمی ہونے کی وجہ سے، اور ان کو اپنی اس قوم پر غصہ پڑا تھا۔ یہ انہی کی قوم سے مسلمان ہوئے تھے نا، ان کو اس پر غصہ پڑا تھا کہ میری قوم نے عین موقع پر اللہ کے نبی کے ساتھ غداری کی ہے۔ انہوں نے دعا مانگی تھی، یا اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک میں اپنی قوم کو ذلیل ہوتا نہ دیکھوں جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے غداری کی ہے۔ وہ انہوں نے یہ دعا مانگی تھی۔ جب یہودیوں نے خود پیش کیا کہ سعد اگر ہمارا فیصلہ کرے نا جی تو ہمیں قبول ہوگا، ان کے ذہن میں یہ تھا کہ ہماری برادری کا آدمی ہے، نرمی کا فیصلہ کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اگر تمہیں سعد کا فیصلہ قبول ہے تو ہمیں بھی قبول ہے۔ حضور نے فرمایا جاؤ بھائی سعد کو بلا کر لے آؤ۔ حضرت سعد اگرچہ زخمی تھے لیکن سواری بھیجی اور ان کو بلا کے لایا گیا۔ وہ سواری پر بیٹھ کر آئے نا، آگے صحابہ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ سعد جب آئے تو حدیث میں آتا ہے حضور نے فرمایا او بھائی اٹھو استقبال کرو، تمہارے سردار آ رہے ہیں۔ خیر حضرت سعد رضی اللہ عنہ تشریف لائے، ادھر یہودیوں کے لوگ ان کی منتیں کر رہے ہیں، کوئی نرمی کا فیصلہ کرنا، اب فیصلہ تیرے ہاتھ میں آ گئے، نرمی کا فیصلہ کرنا۔ انہوں نے کسی کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، فرمانے لگے اب وہ وقت آ گیا ہے لا یخافون فی اللہ لومۃ لائم، کہ اللہ کی رضا کے لیے میں بات کروں اور کسی کی ملامت کا کوئی اندیشہ نہ رکھوں۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے حضرت سعد نے پوچھا، یہودیوں کی طرف دیکھا، ہاں بھائی جو فیصلہ میں کروں گا قبول ہوگا نا تمہیں؟ کہا جی قبول ہے، بالکل جناب تیار ہیں ہم۔ حضرت سعد پھر مسلمانوں سے پوچھتے ہیں، لیکن چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کھڑے تھے تو صحابہ کہتے ہیں حضرت سعد کھل کر ادھر نہیں دیکھتے تھے حضور کے ادب کی وجہ سے۔ کیسے کہوں کہ جناب میں جو بات کروں گا آپ کو قبول ہے، لیکن کہا چونکہ فیصلہ تو کرنا تھا، یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مڑ کے صحیح دیکھا نہیں، تھوڑا تھوڑا یوں دیکھ کر کہنے لگے بھائی تمہیں بھی قبول ہے؟ مسلمانوں نے کہا جی ہمیں بھی قبول ہوگا۔ حضرت سعد نے کہا میرا فیصلہ یہ ہے بنو قریظہ کے جتنے یہودی بھی ہیں نا ایک کو بھی نہ چھوڑا جائے، سب کے سر تن سے جدا کر دیے جائیں، عورتوں اور بچوں کو غلام بنا دیا جائے، اور ان کے باغات اور مکانات مال غنیمت بنا کر مسلمانوں میں تقسیم کر دیے جائیں۔ یہ وہ خبیث قوم ہے جس نے آج شکنی کی ہے۔ یہ فیصلہ سننا تھا کہ چیخ پڑے سارے یہودی، کہاں برداشت کریں، چیخ پڑے یہ کیسا فیصلہ ہے؟ فرمایا یہی فیصلہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد تو نے تو وہ فیصلہ کیا ہے کہ تیرا فیصلہ سن کر فرش پر اللہ کا نبی مسکرا دیا اور عرش پر نبی کا رب بھی مسکرا دیا۔ سبحان اللہ، تو نے تو اپنی برادری والوں کی کوئی پرواہ نہیں کی، اور تو نے صرف اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرواہ کی ہے۔ آج وہ اسرائیلی یہودی گنڈے غزہ کے مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں، ان کو تکلیف بنو قریظہ والی بھی ہے، ان کو تکلیف بنو قریظہ والی بھی ہے۔ افسوس یہ ہے کہ سعد جیسے مسلمان کوئی نہیں رہے،
افسوس یہ ہے، افسوس اس بات کا ہے کہ مسلمان بک چکے ہیں، افسوس اس بات کا ہے کہ مسلمان ڈرپوک ہو چکے ہیں، بزدل ہو چکے ہیں، مسلمان یہودیوں کے اور غیر مسلموں کے غلام بن چکے ہیں۔ ورنہ اگر سعد جیسی جرت والا ایک مسلمان بھی ہوتا تو بھلا کسی کی جرت تھی کہ مسلمان بچوں اور بچیوں کا یہ حال کرتا؟ آج پوری امت مسلمہ تماشائی بنی ہوئی ہے۔ اللہ ان مسلمانوں کی مدد فرمائے اور مسلمانوں کو جرت اور غیرت نصیب فرمائے۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ پھر وہی ہوا جو فیصلہ انہوں نے خود کہا تھا کہ سعد فیصلہ کرے، سعد نے پھر فیصلہ کر دیا۔ حضرت سعد کہتے ہیں میں نے کہا یا اللہ اب اس کے بعد بے شک میری موت آ جائے، میری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی ہیں نبی کے دشمنوں کو ذلیل ہوتا دیکھ کر، آنکھیں ٹھنڈی ہو۔ چنانچہ چند دن بعد وفات بھی ہو گئی، وہ زخم تو تھا ہی نا، چند دن بعد وفات بھی ہو گئی ہے، لیکن فیصلہ ایسے کیا۔ سنیے قرآن کیا نقشہ بیان کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ احزاب، وہ لشکر جو آئے تھے اور یہ بنو قریظہ، دونوں کا ذکر اللہ کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ، وہ لشکر جو آئے تھے بڑے غصے کے ساتھ بھرے ہوئے، اللہ نے سب کو ذلیل کر کے واپس کیا۔ اور یہ بنو قریظہ وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اور ان کو اللہ نے قلعوں سے نکالا، محلات سے نکالا۔ فریقاً تقتلون وتأسرون فریقا، کچھ قتل ہو گئے اور کچھ قیدی بن گئے۔ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، اور ان کی زمینوں اور ان کے محلات اور ان کے باغات کا رب نے تمہیں وارث بنا دیا۔ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، لڑائی میں اللہ کافی ہے ایمان والوں کو۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ او مسلمانوں، دنیا کے مسلمانوں، رب کی ذات پر بھروسہ رکھ کے جرت تو کرو، اللہ کی مدد ضرور تمہارے ساتھ ہوگی۔ اللہ، اس کے بعد جناب سورہ احزاب تو ہم نے پوری کرنی ہے، تھک تو نہیں گیا آپ حضرات؟ اصل میں میرا تھوڑا گلا خراب ہو رہا ہے کیونکہ گلے پہ بوجھ زیادہ ہے، اور آپ کے میرا جب گلا ڈاؤن ہوتا ہے نا تو آپ کے سر بھی نیچے ہو جاتے ہیں، اس لیے آپ بھی میرے گلے کے سہارے پہ نہ سر اٹھائیں، کچھ اپنا ہاتھ شاتھ رکھ کے اوپر کر لیں۔ اس کے بعد جناب مال غنیمت آ گیا، فراوانی ہو گئی۔ ازواج مطہرات نے کہا یا رسول اللہ، بڑی دلچسپ بات ہے، یا رسول اللہ کل تک تو ہمارے چولہے میں آگ نہیں جلتی تھی، تھا ہی کچھ نہیں، اب تو بڑا مال پیسہ آ گیا ہے، تو کوئی ہمیں زیور بنوا دینا۔ عورتوں کی خواہش ہوتی ہے، آج کل تو ماشاءاللہ مردوں نے بھی پہن رکھا ہے، پہن رکھا ہے۔ اس میں کڑا جناب، ایک کڑا ادھر ایک کڑا ادھر، 6 انگوٹھیاں اس ہاتھ میں 6 انگوٹھیاں اس ہاتھ میں، میں کہا بس کوکا بھی پال ہے، بالی بھی پال ہے، دوپٹہ بھی ہوتے اور پائیاں بالیاں بھی پائیاں جی ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مرد بنایا تو انہوں نے عورت بنانا شوق، اور نوی نوی شادی ہوئی نا کسی بندے دی تو داڑھی شاڑی بھی اور مچھ دو میں چٹ کی تھی، تے خوبصورت میک اپ شیک اپ کر کے نا کریمہ شریمہ لا کے، ادھر زنانی لا رہی، بیگم لگا رہی ہے کریمیں، ادھر یہ شوہر بھی لگا رہا ہے، اور پھر اس سے پوچھتے ہیں بتاؤ پھر ہم کیسے لگ رہے ہیں؟ تو سچی بات بتاؤں؟ اس نے کہا ہاں، ان کا دوپٹہ کر لے تو میں تو بہنا لگ رہی ہے آپس میں، تو بڑی بہن تو میں نکی بہن۔ تو آج کل تو زیور جناب مردوں نے پہننے شروع کر دیے جی، حق نواز صاحب پہن رہے ہیں جی، ہاں گتا رکھیں پیچھے جناب، وہ پونی لگائی ہوئی ہے، پونی لگائی ہوئی ہے، اور جناب یہ جا کے کشمیر فتح کریں گے، یہ جناب کشمیر فتح کریں گے، اور یہودیوں نے دیکھ لیا ہے نا کہ یہ کتنے پہلوان ہیں نا، وہ جناب گتا رکھے ہیں، جنہوں نے پراندیاں پہنی ہوئی ہیں، جنہوں نے پونیاں لگائی ہوئی ہیں، اور جناب جو ان کو اللہ تعالیٰ نے مرد بنایا ہے ان کو کہتے نہیں ہم عورت ٹھیک ہیں، وہ جا کے جہاد کریں گے، وہ جا کے یہودیوں سے غزہ چھڑوائیں گے، وہ جا کے جناب انڈیا کے بے ایمانوں سے کشمیر چھڑوائیں گے، جن کی یہ حالت ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو غیرت نصیب فرمائے، وہ پیٹ پہ پتھر باندھ کر جہاد کے لیے لبیک کہنے والے مسلمان، یہ انہوں نے فیصلے کیے تھے۔
ایسے مسلمان کر سکتے ہیں۔ بہرحال ازواج مطہرات ہماری ماؤں نے مطالبہ کیا، یا رسول اللہ کوئی چوڑیاں، کوئی زیور، کچھ ہمیں بھی بنوا دیں، اب تو مال پیسہ آ گیا نا جی۔ اب یہ جب انہوں نے مطالبہ کیا تو سنیے ذرا رب نے کیا فرمایا۔ آئے ہائے، یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ کل ازواجک، کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے، ان کنتن تردن الحیات الدنیا، اگر دنیا کی زندگی کو پسند کرتی ہو، وزینتہا، دنیا کی زینت تمہیں اچھی لگتی ہے، فتعالین، آ جاؤ، امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ مال پیسہ تمہیں دے دیتا ہوں اور تمہیں طلاق دے کر رخصت کر دیتا ہوں۔ پھر نبی پاک کے گھر میں نہیں رہ سکتی۔ اگر مال کی محبت ہے، اگر زیور کی محبت ہے، پھر نبی کے گھر میں نہیں رہ سکتی۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ، اگر رب کی محبت ہے، اللہ کے رسول کی محبت ہے، آخرت کی محبت ہے، پھر دنیا میں فقر و فاقے کے ساتھ رہو، دنیا میں سادگی کے ساتھ رہو، اللہ نے تمہارے لیے آخرت میں بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ آیتیں نازل ہوئیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کہو رضی اللہ عنہا ان کے پاس گئے۔ اب عائشہ ایک بات کرنے لگا ہوں تو اس سے جواب دینے میں جلدی نہ کرنا، سوچ لینا، اپنی امی اور ابو سے بھی مشورہ کر لینا، کل بتا دینا، پرسوں بتا دینا۔ عائشہ کہتی میں تو ڈر گئی، پتہ نہیں کون سی اتنی اہم بات ہے۔ جی جی یا رسول اللہ فرمائیے۔ پھر آپ نے یہ آیتیں پڑھ کر سنائی، اگر مال چاہیے تو نبی کا گھر چھوڑنا پڑے گا، زیور چاہیے نبی کے گھر میں نہیں رہ سکتی ہو، نبی کے گھر میں رہنا ہے تو فقر و فاقے سے رہنا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی میری تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ اس میں سوچنے کی کوئی ضرورت نہیں، امی ابو سے پوچھنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں، کل تک تاخیر کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں، ابھی اسی وقت نقد جواب ہے کہ ہمیں کوئی زیور نہیں چاہیے، کوئی مال نہیں چاہیے، ہمیں اللہ کے رسول کے گھر رہنا ہے بس۔ ہم نے تو کہا تھا کہ شاید پیسہ شیسا آ گیا ہے تو اس لیے، اگر یہ بات اللہ کو پسند نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تو ہم ہرگز آج کے بعد کوئی مطالبہ نہیں کریں گی۔ بس جو اللہ کو پسند ہے، جو اللہ کے نبی کو پسند ہے، اللہ اور اللہ کے نبی کی پسند پر ہماری ساری پسند بھی قربان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے تل ملا اٹھا۔ پھر آپ باقی ازواج کے پاس گئے اور جا کر ان سے بھی یہی بات کہی، سب نے وہی جواب دیا جو اماں جی عائشہ صدیقہ نے جواب دیا تھا۔ آپ خوش ہوئیے۔ اگلی آیت سنیے، پھر قرآن بولا یا نساء النبی، یا نساء النبی، اے نبی کی بیویو، لستن کاحد من النساء، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگرچہ زیور جائز ہے عورتوں کے لیے لیکن تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تمہیں میں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے چنا ہے۔ جو نبی کی بیوی ہو وہ دنیا کی چیزوں سے محبت نہیں کرتی، بس اس کے دل میں صرف اللہ ہی کی محبت ہونی چاہیے۔ سبحان اللہ، پھر کہو سبحان اللہ۔ اس کے بعد پھر ازواج مطہرات کے لیے چند قوانین بیان کیے، فرمایا ایک تو بناؤ سنگھار کی طرف آپ توجہ نہ کریں، یہ زیور اور یہ چھوڑیں، ان چیزوں کو چھوڑیں، بس اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو مد نظر رکھیں۔ اور دوسرا، کسی غیر کے ساتھ نرم گفتگو نہ کریں۔ توجہ کرنا جی، بڑا آخری واقعہ آج کے سبق کا اور اہم واقعہ شروع ہونے والا ہے، حضرت زینب اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کا واقعہ، بڑا اہم واقعہ ہے۔ اب یہ اس شادی میں بڑے اعتراضات ہوئے، تو ایک مطلب تو یہ ہے کہ غیر محرم سے نرم بات نہ کریں، یہ تو ہر عورت کو حکم ہے۔ ازواج مطہرات کو جو اسپیشل حکم ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ آ کر پوچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں زینب سے شادی کی، نرم بات نہ کرنا۔ نرم بات کیا ہے کہ تم کہو بس جی ہم نے تو منع کیا تھا لیکن ان کی مرضی، پھر ہم کیا کہیں، یہ نرم بات ہے۔ نرم بات نہ کرنا بلکہ ڈٹ کے جواب دینا، بھائی اللہ کے نبی ہیں، جو انہوں نے کیا ہے ٹھیک ہی ہے، اس طرح جواب دینا۔ بہرحال آگے اللہ فرماتے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اللہ تعالیٰ گندگی کو تم سے دور کرنا چاہتا ہے،
اہل البیت، اے نبی کے گھر والیو، اہل بیت نبی کے گھر والیو، بیت کا کیا معنی ہوتا ہے؟ گھر، اہل کا معنی والے، اہل بیت گھر والے۔ دیکھیں جی، آپ گھر میں جا کے اس کا مطالعہ کرنا، 21واں پارہ ختم ہو رہا ہے، 22واں پارہ شروع ہو رہا ہے، یہ پورے رکوع کا مطالعہ کرنا، یہ جو میں باتیں بتا رہا ہوں یہ یہاں پہ آپ کو ملیں گی۔ اور ذکر ہی ازواج مطہرات کا ہو رہا ہے۔ زیور کا مطالبہ کس نے کیا تھا؟ ازواج مطہرات نے، اہل بیت نے، ازواج مطہرات نے، اور آگے سارے احکامات بھی ان کے لیے ہیں۔ اور پھر فرمایا اہل بیت نبی کے گھر والیوں۔ بڑا افسوس ہوتا ہے جب کوئی یہ کہتا ہے کہ نبی کی بیویاں اہل بیت نہیں ہیں، نعوذ باللہ، نبی کی بیویاں نعوذ باللہ اہل بیت نہیں ہیں۔ اور اس میں دوسری بات بھی عرض کر دوں، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی اہل بیت میں سے ہیں۔ ہرگز ہرگز کوئی سنی ان کا اہل بیت ہونے کا انکار نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے اہل بیت میں شامل کیا ہے، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ جو پہلے سے اہل بیت تھے وہ اہل بیت ہی نہیں رہے۔ سمجھ آئی؟ ازواج مطہرات تو شروع سے اہل بیت تھے، گھر والی۔ اور یہ ایک ہمارے عرف کی بات بھی ہے، بندہ پوچھنا جی تھوڑے گھر والے نا کیا حال ہے، کیا مطلب ہونا بھائی، گھر والے تو مراد ہی ہونا ہے نا جی۔ سمجھ آئی؟ جو بندہ کہتا ہے نا، میں نے اس دن بھی کہا ہے، جو بندہ کہتا ہے نا اہل بیت نبی پاک کی ازواج نہیں، اس نو کو تو جنا باننا گھر والے نو آج جا کے اپنی گھر والے نو آکھ تو میرے گھر والی نہیں، شامی کہہ جی اسی ٹائم کھاسی انشاءاللہ، شام تک کا انتظار اسی ٹائم کھاسی انشاءاللہ۔ تو آگے جرت کر، اتنی جرت نہیں کہ اپنی گھر والی کو نہیں کہہ سکتا کہ تو میری گھر والی نہیں، اور جس کا دل چاہتا ہے نبی پاک کی گھر والی میں بکواس کرتا ہے کہ وہ اہل بیت نہیں۔ شرم آنی چاہیے، اگر نبی کی گھر والیاں، نبی کی ازواج نبی کی اہل بیت نہیں تو پھر کون اہل بیت ہے؟ اللہ کا قرآن واضح طور پہ کہہ رہا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اے نبی کے گھر والیوں اللہ تم سے رجس کو، گندگی کو دور کرنا چاہتا ہے۔ یہ مال کی محبت تو اچھی چیز نہیں ہے، اس لیے اللہ نے تمہارے اوپر پابندی لگائی ہے کہ تم نے کوئی زیور شیور نہیں بنوانا، تم نے اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا ہے۔ اچھا تم نے کیا کرنا ہے؟ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُمْ، تم وہ یاد کرو وہ آیتیں جو تمہارے گھروں میں پڑھی جاتی ہیں۔ قرآن تمہارے گھر نازل ہوتا ہے، اور کس زیور کی تمہیں ضرورت ہے؟ قرآن کی آیتیں زیور ہی زیور ہیں، زیور ہی زیور ہیں۔ قرآن پڑھو، اس سے اچھا اور کوئی زیور نہیں ہے، اس کو یاد کرو۔ اور ان اللہ کان لطیفا خبیرا، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، اسلام لانے والے مرد، اسلام لانے والی عورتیں، ایمان لانے والے مرد، ایمان لانے والی عورتیں، صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والی عورتیں، فرما برداری کرنے والے مرد، فرما برداری کرنے والی عورتیں، سچ بولنے والے مرد، سچ بولنے والی عورتیں، اللہ سے ڈرنے والے مرد، ڈرنے والی عورتیں، صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں، اپنی عزت کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ نے ان کے لیے مغفرت تیار کی ہے اور بڑا اجر تیار کیا ہے۔ لوگوں سنو، صحابہ معصوم نہیں ہیں، چاہے مرد ہوں یا عورتیں ہوں، لیکن یہ آیت آگے سنو نا، اعد اللہ لہم مغفرۃ، ان سے اگر کوئی غلطی ہو گئی مغفرت کے وعدے رب نے کر رکھے ہیں، اجر عظیم کے وعدے کر رکھے ہیں۔ میرے خیال میں ٹائم کافی ہو گیا، یہ ہم حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت زینب کی شادی کا واقعہ کل ہی پڑھیں گے، کیونکہ بات لمبی ہو جائے گی، اور قاری شعیب صاحب نے منڈی پہ بھی جانا ہے اور ان کی گاڑی باہر انتظار کر رہی ہے، یہ بار بار گھڑی کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔